السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے ایک مہم کا اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں مہم چلائیں گے کہ بچے دو ہی اچھے۔ چیف جسٹس صاحب کا یہ اعلان اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے، اور ایک طرف اگر لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے تو دوسری جانب اس کے اوپر اعتراضات بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ اکثریت کا کہنا ہے کہ مذہبی تعلیمات، ہمارے دین اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ سوالات بہت سارے ہیں کہ یہ مہم، اس طرح کی مہم شروع کرنا ایک اسلامی مملکت میں، اور پھر اس کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا یعنی آپس میں ٹکرانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا پاپولیشن بڑھانے کے چکر میں ہے اور ہم اس کو کم کرنے، کیا یعنی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاپولیشن کو کم کرنے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے یا نہیں۔ نمبر ایک، ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرے سیشن میں پروگرام کے ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بے سہاروں کے لیے سہارے کا اعلان کر دیا۔ جو لوگ فٹ پاتھوں پہ زندگی گزار رہے تھے، جو بے یار و مددگار گھوم پھر رہے تھے، خواتین، مرد، نوجوان جو نشے کے عادی ہو گئے تھے، فٹ پاتھوں کے اوپر، پلوں کے نیچے، فلائی اوور میں یعنی گھسے ہوئے، اور جگہ جگہ پہ وہ بے یار و مددگار، ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جن کے لیے شیلٹر کا بندوبست کیا گیا ہے، چھت کا بندوبست کیا گیا ہے، بستروں کا بندوبست کیا گیا ہے، اور دن میں ان کو 3 ٹائم کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی بہت بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا سابقہ جو منصوبے شروع کیے گئے تھے دیگر جماعتوں کی طرف سے، دیگر پارٹیوں اور دیگر حکومتوں کی جانب سے، کیا اس بار یہ منصوبہ بھی سیاست کی نظر ہو جائے گا یا نہیں؟ کیا پی ٹی آئی اس پہ سیاست کرے گی یا مخالفین اس پہ سیاست کریں گے یا نہیں؟ اس کے بعد ہم ناظرین بات کریں گے بھارتی بوکھلاہٹ کی۔ آپ یعنی بالکل ایک عجیب اور یعنی مضحکہ خیز آپ نے خبریں سنی ہوں گی بھارتی میڈیا کی، کہ ہمارے پاکستان کے فیصل آباد کے ایک مدرسے کے 2 طالب علم گزشتہ دنوں وہ ریونڈ اجتماع میں چلے گئے، اور وہاں سے پھر وہ گھومنے پھرنے کے لیے واگا بارڈر پہ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے ایک تصویر بنائی، اور وہ تصویر بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ دہلی اتنے فاصلے پہ ہے۔ وہ تصویر دیکھ کے سوشل میڈیا پہ جیسے ہی وائرل ہو گئی، بھارت کی چیخیں نکل گئی، اور حسب سابق بھارتی وہ بوکھلاہٹ ایک بار پھر انہوں نے خود اپنی بوکھلاہٹ کا یعنی اپنے میڈیا کے تھرو انہوں نے چیخ کے اعلان کیا۔ اس سے پہلے وہ کبھی کبوتر کا الزام ہم پہ لگاتے تھے، کبھی کیا، اس بار تو انہوں نے اخیر کر دی۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسری آخری جو پروگرام کے آخری سیشن میں ہم بات کریں گے کہ حکومت کے 100 دن ابھی پورے ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جب آنے سے پہلے بھی انہوں نے اپنے 100 روزہ پلان کا اعلان کیا تھا، آنے کے بعد بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 100 دن میں عوام کو حکومت یہ چیزیں مہیا کریں گی۔ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جو پی ٹی آئی نے دعوے کیے تھے، کیا وہ ان دعووں کے اوپر پورا اتر سکے گی یا اتری ہے یا نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے جو دعوے کیے تھے آئندہ جو یعنی 100 دن گزر گئے، اس کو دیکھ کے اگر ان کے 5 سالہ دور پہ آئندہ کے لیے ہم تجزیہ کرنا چاہیں گے تو کیا پی ٹی آئی کے جو بڑے دعوے تھے وہ پورے ہوں گے یا نہیں؟ ان تمام ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے حسب سابق میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے میرے دوست اور معزز مہمان جناب جہان زیب منہاس صاحب۔ بہت شکریہ جہان زیب صاحب۔ ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ دیگر مہمانان گرامی میں ہمارے ساتھ یعنی ضیاء الدین بٹ صاحب، سابق DGI وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح پروگرام میں حافظ نعیم الرحمن صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، جماعت اسلامی کے امیر ہیں کراچی سے، اور جماعت اسلامی کی سینئر لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں آپ ناظرین کو، تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہاں زیب صاحب سوال یہ ہے، چیف صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے۔ سب سے پہلے ایک اسلامی مملکت ہے، مذہبی لوگ ہیں، اور پھر اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ آبادی کو بڑھائیں، اور چیف صاحب کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے۔ سوال یہ کہ کیا آبادی کم کرنے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک تو عبداللہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ پتہ نہیں بڑے ٹاپک ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیا یہ پہلی دفعہ نعرہ لگا ہے بچے 2 ہی اچھے، یہ دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے بھی لگا، اس سے پہلے کیا اس ٹاپک پہ بات نہیں ہو رہی پاکستان میں
کیا اس سے پہلے پاکستان میں اس موضوع کو ڈسکس نہیں کیا گیا؟ کیا اس سے پہلے پاکستان میں اس کی جو ادویات ہیں، سبز تارا، چابی والی گولیاں، یہ فری نہیں مل رہی؟ ایک اعتراض دوسری بات، میں آپ کی بات بالکل اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں، اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا. بحیثیت مسلم ملک ہمیں یہ چیز، ایسی اقدامات سے بچنا چاہیے جن کی اسلام ممانعت کرتا ہے. پھر جب ہم ایسے ایک منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے، جہاں آپ لوگوں کے لیے ایک مثال بن رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایسے ارشادات سے گریز کریں کہ جس پہ آپ کا کنفلیکٹ ہو، جس پہ آپ کا کنفلیکٹ ڈائریکٹلی مذہب کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، حکومتیں ہمارے ہاں عرصہ دراز سے یہ چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، بچے دو ہی اچھے کا نعرہ، ہر اسپتال میں ڈسپنسریاں بنی ہوئی ہیں، NGOs لگی ہوئی ہیں اور بہت سارے. پھر آپ نے بات کی دنیا جو ہے وہ آبادی بڑھانا چاہ رہی ہے. دنیا کے وہ ممالک آبادی بڑھانا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، رشیا ہو گیا، جاپان ہو گیا، جہاں پہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ 60-70% سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ انہیں خطرہ لائق ہے کہ ہماری آئندہ ہمارے ملک کی بقا جو ہے وہ خطرے میں، ہماری بقا کا ضامن کون ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ ہے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور الحمدللہ یہ چیف صاحب کے کہنے کی حد تک بات ہے. ادروائز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اتنے سیریس نہ ہوں. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے 3 سے 4 بچے بھی ہو گئے، 2 سے 3 ہو گئے، 3 سے 4 ہو گئے، تو بالکل کوئی آج خود نوٹس نہیں لے گا، اور نہ ہی کوئی توہین عدالت کا نوٹس آپ کو جاری کرے گا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں اب چیف صاحب کو بتائیں، انہوں نے کہا کہ میں اس کی ابتدا خود اپنے گھر سے کروں گا. چیف صاحب اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چیف صاحب کے ماشاءاللہ خود اپنے 5 بچے ہیں جی، اور اس عمر میں جا کے وہ کیا اس عمل کو پورا کرنے کے لیے شادی کریں گے؟ پھر یا پھر وہ اپنے جو نواسی ہیں ان پہ پابندی، ان پہ یا اپنے بچوں پہ، اپنی نسل پہ قدغن لگائیں گے کہ ایسا نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیریس کویسچن کیا مسائل کو مد نظر رکھیں. یہ دیکھیں، ایسے بیانات دینے سے نا جو جس کاز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس سے شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں جی، اس کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی آپ ایک طرف تو ڈیم فنڈ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سروس کی آپ کی مدت رہ گئی ہے 1.5-2 مہینے جی، آپ نے اس میں 1400 ارب اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کو اچھی خاصی کامیابی مل رہی ہے. آپ برطانیہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے اچھا خاصا مال لے آئے ہیں الحمدللہ. جو آپ نے ڈیم فنڈ کے لیے آپ ایک محنت کر رہے ہیں، قوم کے ہیرو ہیں. تو ایسے بیانات نہ دیں. میں نے شروع میں لکھا تھا کہ کہیں چیف صاحب بڑے ہو کے افتخار چودھری نہ بن جائیں. تو اب آخری دنوں میں آپ ایسے حرکات نہ کریں، زیادہ بہتر ہے. لیکن اللہ الحق ہے، وہ بندے کو جہاں کرتا ہے ایک دفعہ ضرور. نہیں، مسائل کی میں بات کر رہا ہوں. کیا چیز انہوں نے مد نظر رکھی، ایسا بیانیہ دیا؟ بیانیہ اس لیے دیا جی کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہو چکی ہے آلریڈی، اور وسائل ہمارے پاس بہت کم ہیں. آبادی کے تناسب سے نہ ہمارے پاس پولیس پوری ہے، نہ ہمارے پاس بچوں کی خوراک پوری ہے، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی کا نظام ہے، نہ ہمارے پاس تعلیم کا نظام ہے. 2 کروڑ 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں. پولیو ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے، دنیا پوری میں ختم ہو چکا ہے، صرف ہم تنہا پولیو کا سامنا کر رہے ہیں. ہیپاٹائٹس B ہے، ہیپاٹائٹس C ہے، ڈائریا ہے، اس سے ذیابیطس سے، اس سے بے شمار ہمارے بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں. آبادی مسائل کا شکار ہے، ہسپتالوں پہ بوجھ پڑتا ہے، ڈلیوری کے اخراجات، پھر اور بہت بے شمار اخراجات جو ہیں. آبادی کا ایک بے تحاشا طوفان ہے، کنٹرول سے باہر ہے. ابھی ہماری جو سالانہ عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ ہم 5 لاکھ گھر یا 50 لاکھ گھر، کتنے 50 لاکھ گھر ہوا. عمران خان نے 5 سال میں وعدہ کیا ہوا ہے. تو ہماری جو سالانہ جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے، وہ تقریباً میرے خیال میں 15 سے 20 لاکھ گھر ہمارے سالانہ ہیں. تو ایسے ملک میں جہاں وہ ہم پورا نہیں کر رہے، تو ایک ایسے ملک میں جہاں سہولیات پوری دی نہیں جا رہی، وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ایسے ماحول میں یہ کہہ دینا کہ 2 بچے ہوں تو آبادی کے اس جو مسائل کا شکار آبادی ہے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو اگر یاد ہوگا تو محترمہ بینظیر کی جو پہلی حکومت تھی نا، اس میں محترمہ نے آتے ہی اعلان کیا تھا، اور اس وقت فتوے بھی صادر ہوئے تھے کہ یہ ظلم ہے، یہ کفر ہے، یہ نہیں ہے. پھر قرآن کی آیت واضح طور پہ ہے کہ تم اپنی اولادوں پہ ظلم نہ کرو رزق کی تنگی کی وجہ سے.
تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دین کے ساتھ یہ بالکل ہمارا معاملہ جو ہے برعکس ہے. تو اس حوالے سے حکمرانوں کو احتیاط کرنی چاہیے، ایسے بیانات مت دیں کہ جن سے براہ راست آگے بھی میں نے کہا کہ مذہب کے ساتھ اختلاف ہوتا ہو. اگر مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے تو پھر آتے ہی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو افغانی مہاجرین یا جو بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہیں یا برما کے ہیں ان کو ہم کارڈ دیں گے، نیشنلٹی دیں گے. ایک طرف ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، دوسری طرف اپنوں پہ قدغن لگا رہے ہیں. وہ جو بنگالی اور افغانی مہاجرین کا مسئلہ ہے وہ وزیر اعظم نے انسانی حقوق کو انسانی بنیادوں پہ کہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو عبداللہ صاحب کہ ہم نے ایک دفعہ اپنے پروگرام میں امجد صاحب کو لیا تھا. جی امجد صاحب سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کو دنیا پوری گھومے میں آپ کو مزہ کہاں آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اندرون لاہور جہاں میری پیدائش ہوئی ہے وہاں کا مجھے مزہ آتا ہے سب سے زیادہ، اور مجھے انگریزوں کی یہ سب سے اچھی بات یہی لگتی ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں. یہ انسان، وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی حق ہے کہ جہاں جس جگہ وہ پیدا ہو، یہ میرے سامنے سب کہتے ہیں کہ جہاں جس جگہ وہ پیدا ہو اس جگہ اس کو نیشنلٹی دی جائے. یہ افغانی مہاجرین اور بنگالی جو مہاجرین ہیں ان کی ایک نسل آباد ہے، یہ آباء و اجداد سے ہمارے پاس آباد ہیں، تو پھر بھی انہیں وہ حقوق نہ دیے جائیں، شریعت نہ دی جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت سوز ظلم ہے. جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم انہیں حقوق دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنوں پر قدغن لگا رہے ہیں، تو یہ تو آلریڈی ہمارا حصہ بن چکے ہیں، یہ ذہنی طور پر پاکستانی ہیں. اگر آج ہم انہیں بنگلہ دیش بھیج دیتے ہیں یا آج انہیں افغانستان بھیج دیتے ہیں تو یہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو نہ افغانی تسلیم کریں گے نہ بنگالی تسلیم کریں گے، یہ جہاں بھی رہیں گے یہ پاکستانی رہیں گے. آپ نے دیکھا تقسیم میں پاکستان ہندو پاک کو 70 سال ہو گئے. جو لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے انڈیا گئے، جب انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، آج بھی جو زندہ ہیں، جو بیچارے ان میں سے زندہ رہ گئے ہیں، آج بھی وہ اپنی جائے پیدائش کو دیکھنے کے لیے کس طرح تڑپتے ہیں. وہ ایک جو لگن ہے انسان کے. جب پھر آپ اپنی طرف دیکھیں کہ دنیا میں جہاں سے ہم گھوم پھر کے آ جائیں، ہمیں اچھی جو ہے جگہ وہی لگتی ہے جہاں ہماری پیدائش ہوئی ہے، جہاں ہمارا جنم ہوا ہے، جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے. ان گلیوں کو دیکھ کے ایون وہ ویران ہیں، وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، سنسان ہیں، وہاں اس دور کے ہمارے بچپن کے ساتھ ہمارے کھیلنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ گلیاں اچھی لگتی ہیں، پھر بھی وہ گھر اچھا لگتا ہے، پھر بھی وہاں رہنا اور بیٹھنا اچھا لگتا ہے. میں اب بھی اپنے گاؤں والے گھر میں جاتا ہوں، بعض دفعہ اکیلا ہوتا ہوں، نہ کوئی میرے ساتھ بھائی ہوتے ہیں، نہ کوئی اور والدہ ہوتی ہیں، اکیلا ہوتا ہوں بعض دفعہ، تو میں اس کے دروازے کھول کے وہاں لیٹتا ہوں تو میں بڑا سکون محسوس کرتا ہوں. تو یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوا ہے اس جگہ سے وہ محبت کرتا ہے. اب آتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم ان کو جو نیشنلٹی دے رہے ہیں تو اپنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آبادی بہت بڑھ چکی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آبادی بڑھنے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا اسلام اس کے برعکس ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے کہ اپنی اولادوں کو فقط تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے لیے سب سے پہلے آئین پاکستان سے پہلے ہمارا ضابطہ حیات جو ہے وہ قرآن ہے اور اسلام ہے اور دین ہے. اور ہمارے آئین پاکستان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے آئین کا جو منبع ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور اس میں اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے رب العالمین ہے. تو رب العالمین کا حکم جو ہے وہ پہلے مانا جانا چاہیے، اور یہ آئین پاکستان کے متصادم بیان ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا. چلیں آگے چلتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے بیان سے آپ نے مکمل طور پہ اختلاف کیا ہے، اور اچھی بات ہے کہ بندہ اپنے اسلامی اقدار کو مقدم رکھے. نبی اسلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. آپ نے فرمایا کہ آپ یعنی امت کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جنم دینے والی خواتین کے ساتھ شادی کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن تمام انبیاء کی امتیں آئیں گی، وہاں پہ میں فخر کروں گا زیادہ اپنی امت کو دیکھ کے. تو امت بڑھانے کی سوچ ہونی چاہیے، اچھی ہے. اور جو ہمارا تو ایمان ہے بھائی، جو مہمان ہمارے گھر آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے. تو جو ہمارے گھر بچہ آ رہا ہے، جی بالکل، دیکھ ایک معاشرے میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ تنگ دستی کا کسی کو سامنا تھا، اس کے نئے جو بچہ اس کے گھر آیا اس کے بعد ان کے حالات ٹھیک ہو گئے، وہ اپنے نصیب اپنے ساتھ لے گیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ فقیر ہیں، غریب ہیں، تنگ دستی ہے تو آپ شادی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو. شادی کا مطلب یہی ہے کہ شادی کے بعد آپ کی اولاد پیدا ہوگی اور وہ اپنا نصیب ساتھ لے کے آئیں گے. بہترین، بہت اچھا. چلیں آگے چلتے ہیں. جی بے سہاروں کے لیے خان صاحب نے سہارے کا انتظام کر دیا. منہا صاحب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر آباد تھے ان کو گرا دیا گیا، جو لوگ باہر وغیرہ پڑے ہوئے تھے ان کو لا کے گھر دے دیا گیا. اچھا نہیں تھا جن کے گھر گرائے گئے ان کو اس طرح کا بندوبست کر لیا جاتا؟
ان کے لیے؟ عبداللہ صاحب آپ کو پتہ ہے میں سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز بنا کے لگاتا رہتا ہوں. جب سے عمران خان نے یہ انتظام کیا شیلٹر کا، یقین کریں 3-4 دفعہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی، الفاظ نہیں جڑتے. میں اس شخص کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میری افیلیشن اس کے ساتھ ہے، خان صاحب کے ساتھ. میں عمران خان آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ہمیشہ وہ کام کیے جو معاشرے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. عمران خان نے شوکت خانہ بنایا اور شوکت خانہ کے افتتاح کے موقع پہ اس نے کہا کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا، لیکن یہ بات میں سیاست میں آیا. سیاست میں آنے کا اس کا مقصد اور تھا. اس نے کہا کہ میں جب ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ آئے مجھے، وہ لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی آئے خان صاحب، ہم نے شوکت خانہ کے لیے چندہ اکٹھا کیا ہے. تو کہتے ہیں مجھے دور دراز ایک تھکی پرانی کرولا میں بٹھا کے دور دراز ایک گاؤں میں لے گئے، وہاں جا کے مسجد میں اعلان کیا عمران خان آ گیا، جس نے چندہ دینا ہے چندہ دے جاؤ. عمران خان کہتا ہے مجھے شدید غصہ آیا، اور اس غصے کی حالت میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں. اتنے میں وہ گاؤں کے لوگ آنا شروع ہو گئے. تو ایک شخص آیا جس کے پاس پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پھٹے کپڑے تھے. تو اس نے 5 روپے آ کے مجھے دیے. تو میں نے اسے وہ 5 روپے واپس کر دیے. تو اس نے کہا کہ خان صاحب آپ میرے ان 5 روپے کی تضحیق مت کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا باپ کینسر سے مرا ہے، کسی اور کا باپ کینسر سے نہ مرے. میرے پاس یہی 5 روپے میں آپ کسی سے مدد کر سکتا ہوں. کہتے ہیں خان صاحب کہ وہاں ایک عورت آئی اور اس نے مجھے 5 یا 10 روپے اسی طرح دیے، اور اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھے. میں نے اسے کہا بہن تم جوتے لے لو پہلے. اس نے کہا خان صاحب میری ماں مری ہوئی ہے کینسر سے، میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی اور کی ماں مرے. تو عمران خان کہتا ہے میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس قوم کو عظیم قوم بنانا ہے اور اس کے لیے سیاست میں آنا ہے. تو وہ شخص سیاست میں آیا اور وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز ہوا. اور پھر مجھے لوگ کہتے ہیں نا ریاست مدینہ کہاں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس شاید اسلامی تعلیم یا اسلامی تاریخ سے ان کی واقفیت نہیں ہے. عبداللہ صاحب آپ کو تو پتہ ہے حساب صفحہ کیوں بنایا گیا تھا، آپ کو تو پتہ ہے وہ چبوترے مسجد نبی میں آج بھی کیوں قائم ہے، وہ کس عہد کی یاد تازہ کراتے ہیں. وہ عہد مدینہ، وہ اس ریاست مدینہ کی یاد تازہ کرواتے ہیں جہاں بے فقیر بے سہارا اور بھوکھوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، انہیں رہائش فراہم کی جاتی تھی، انہیں چھت فراہم کیا جاتا تھا. یہ ابتدا میرے نبی نے ریاست مدینہ کی ابتدا کے ساتھ کی. اور آج اس پاکستان میں عمران خان نے بے سہاروں کے لیے، جن کے پاس نہ شخصی کارڈ ہے، جن کے پاس نہ ووٹ ہے، جو ایک ہجوم کی صورت میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس کوئی معاشرت کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان لوگوں کو عمران خان نے ایک چھت فراہم کیا. جن کے گھر بسے ہوئے تھے، یہ بات انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اب گورنمنٹ کے پاس 2 حل تھے، یا تو اسے وہ ان پہ جرمانہ کر کے کوئی ایسی راہ نکالتے کہ ان پہ جرمانہ کیا جاتا اور جرمانہ کر کے انہیں آباد کیا جاتا وہاں پہ، تو پھر تو ٹھیک تھی بات. لیکن یہ معاملات چونکہ حکومت کے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا ملک ریاض نے بیریا انکلیو اسلام آباد میں 3300 کنال پہ قبضہ، اربوں کی زمین ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اگر پاکستان میں ایک جگہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ 3-4 کنال جگہ چھوڑ دی جائے، کیونکہ یہ وزیر اعظم کا حکم نہیں ہے، اگر آپ کو پتا ہو تو یہ جو ناجائز تجاوزات کے خلاف حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہوا ہے. یہ حکومت آگے حکومت عمل درآمد اس پہ کروا رہی ہے. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. اب وہ جو ناجائز تجاوزات ہیں، جو زمینوں پہ قبضے ہیں، وہ اگر ایک جگہ وزیر اعظم یا چیف جسٹس آف پاکستان کسی ایک بندے کے ریٹ کا قابل سماعت کر کے وہ ایک بندے کو گنجائش دیتے ہیں تو پھر پورے پاکستان میں یہ آپریشن رک جائے گا. اگر ایک بندے کی دکان روک دی جاتی ہے، ایک بندے کی گھر کی چھابڑی روک دی جاتی ہے، ایک بندے کے گھر کی سیڑھیاں روک دی جاتی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم اربوں روپے کی زمین واگزار کروا رہے ہیں، یہ سارا پروسیجر اس ایک فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے روکنا پڑے گا. چیف جسٹس نے اور وزیر اعظم نے کہا ہے، واضح طور پہ ہدایات دے دی ہیں کہ جہاں غریب لوگ کی بستی ہے وہاں ان کے گھر نہ گرا جائے. پوری کی پوری بستی اگر آ جاتی ہے ناجائز تجاوزات میں ہے تو ان کے گھر مت گرائے جائیں، اس کا متبادل تلاش کیا جائے. لیکن اگر 1-2 گھر ہیں تو اس کی قربانی تو دینی پڑے گی. عبداللہ صاحب قوم ایسے نہیں بنتی، قربانی ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہونا چاہیے جنہوں نے کیا ہے یعنی قبضے کیے ہیں. لیکن ابھی تک ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جہاں پہ سیاستدانوں کے خاص کر کراچی کے حوالے سے ابھی شاید حافظ نعیم الرحمن صاحب ہمارے ساتھ دیں گے، ان سے ہم بات بھی کر لیں گے. تو یعنی کتنے سارے ایسے سیاستدان ہیں جن کی بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا، اور جو غریب ہیں انہیں مہلت بھی، یعنی 2 دن کی مہلت، یہ تو زیادتی ہے. ایک طرف آپ بنی گالا میں 300 کنال کا گھر ہے خان صاحب کا،
ان کو مہلت دی ہے کہ بھائی آپ اس کی ریگولرائز کرا لیں، اس کو ہاں ریگولرائز کرائیں. دوسری طرف غریب کو 2 دن کی مہلت نہیں دی جاتی, 2 گھنٹے کی بھی نہیں. میئر کراچی آتے ہیں کالے چشمے پہن کے کہتے گراؤ وسیم اختر. اور کیا کس کو نہیں معلوم کہ یہ وسیم اختر اور ان لوگوں کا کیا کردار ہے. انہوں نے بیچی ہوئی ہے جگہ ساری, انہوں نے بیچی ہوئی ہے, انہوں نے کھایا ہے, اب وہ غریب بیچارہ کیا کرے. یہ نہیں بالکل. دیکھیں اب یہ یہاں پہ 2 صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو اب حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, حافظ صاحب کا کام بنتا ہے نشاندہی کریں, پریس کانفرنس کریں, ایک کی جگہ کا کہیں کہ یہ تحریک انصاف. حافظ صاحب نے کل ایک ویڈیو, یہ خرم شہزمان کی جگہ ہے, یہ عارف الوی کی جگہ ہے, غوری بابر غوری, ہاں ان کا نام لیا ہے انہوں نے, ساری وہ ڈیٹیل بتائی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کا ویڈیو پیغام ہے. شاید ابھی اگر اسٹوڈیو کے جو ہمارے ساتھی ہیں کنٹرول روم کے, اگر وہ کال ملا دیں تو ان سے بات کر لیتے. جی حافظ صاحب سے کال ملائیں جی اگر ہو سکتی ہے بات تو. اچھا وہ زمین جو وہاں پہ ہے بابر غوری اور یہ سارے جتنے نام لے رہے ہیں حافظ صاحب, یہ حافظ صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے. جائیں درخواست دیں, حکومت پاکستان کو درخواست دیں, اگر آواز نہیں سنی جاتی تو پھر اس پہ احتجاج کریں کہ غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں. غریبوں کو, غریب اور امیر کی تفریق ختم کریں. اگر یہ تفریق ختم نہیں کر سکتے تو پھر وہ تبدیلی جس کا وعدہ اور جس کا خواب آپ نے ہمیں دکھایا تھا وہ پورا نہیں کر رہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ کراچی میں اگر آپ کو یاد ہو تو صدر پاکستان عارف الوی صاحب کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا تھا 25 سال سے, اب بھی وہ قبضہ چھوٹا ہے. ایسی ناجائز تجاوزات صدر پاکستان بنے ہیں تو پھر بھی انہوں نے چھوڑ دیا. چلے وہ تو صدر بن گئے, لیکن جن غریبوں کے قبضے لگے ہوئے ہیں وہ تو. ہاں یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے قبضہ کر کے قبضے کی زمینیں بیچی ہیں, ناجائز زمینیں بیچی ہیں اور ان سے مال بنایا ہے, ان لوگوں کو مت چھوڑا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان لوگوں سے یہ پیسہ اب دیکھیں نا, ایک بندے کے پاس رجسٹری ہے زمین کی, اس جگہ کی رجسٹری ہے, اس نے خریدی ہوئی ہے, اس کے لیے وزیر اعظم متبادل حل تلاش کریں, حکومت پاکستان اس کے لیے متبادل حل تلاش کرے کہ وہ جو غریب جس نے اپنے 5 بچوں کا سر ڈھانپا ہوا تھا اس جگہ کی قیمت پے کی ہوئی تھی, اور جن لوگوں نے ان سے قیمتیں لی ہوئی تھی انہیں پکڑے اور جیلوں میں ڈالیں اور ان کی جو جائیداد ہے اسے کرکی کر کے ان لوگوں کو پیسہ واپس کریں تاکہ وہ لوگوں کے حقوق سلب نہ ہوں. کیونکہ اسلامی فلاحی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, اس کے حقوق سلب نہ ہو, کوئی غاصب, کوئی اس کے مال اور اس کا املاک کی جو حفاظت ہوتی ہے غریب کی, وہ کسی کو غصب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور یہ اسلامی فلاحی ریاست کا حق ہوتا ہے کہ ان کا حق دلوایا جائے, ان کے مال کی ضمانت, حفاظت کی ضمانت دی جائے. تو اس لیے ہماری یہ درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ جن لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ایسے زیادتی ہوئی کہ ان کا مال کوئی کھا گیا ہے, اسے واپس کرایا جائے, واگزار کرایا جائے. اگر واگزار نہیں ہو سکتا تو کم از کم جن لوگوں نے وہ مال بیچا ہوا ہے, جو زمین بیچی ہوئی ہے, انہیں پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے بند. اچھا یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے, جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ بہت سارے ایسے منصوبے پچھلی حکومتیں میں شروع ہوئے, پھر اس پہ سیاست ہوتی رہی, اور سیاست بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف سے نہیں, دونوں طرف سے. یعنی جنہوں نے منصوبے شروع کرائے وہ بھی اس پہ سیاست چمکاتے رہے. آج تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ پیپلز پارٹی والے سیاست کر رہے ہیں, مخالفین بھی اس پہ سیاست کر رہے ہیں. تو کیا بہت بڑا سوال ہے کہ کیا جو خان صاحب نے جو منصوبہ شروع کیا ہے یہ بھی سیاست کی نظر ہو جائے گا؟ کیسے سیاست کی نظر ہو جائے گا؟ یہ جو شیلٹر ہومز کا آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ کیسے؟ اب دیکھیں عمران خان نے ایک ادارہ بنانا تھا, ادارہ بنا دیا جی. اب ادارے کے, میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ادارہ بنے گا اس میں ملازمین بھی ہوں گے جن کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر سال ان کو بستر فراہم کیے جائیں, ہر سال ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے, ہر سال ان کی ادویات فراہم کی جائیں, ان کے لیے بیڈز اور چادریں اور کپڑے. اور یہ تو پھر جب آ کے لوگ وہاں مشکل رہنا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو ایک لمبا پروسیجر ہو جائے گا. اور شیلٹر ہومز بھی تعمیر ہو رہے ہیں لاہور میں, وہ میرے خیال میں ہارڈلی اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے. میں کل دیکھ رہا تھا اس کی پروگرس, تو وہ بیسمنٹ سے اوپر اٹھا دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ایک ادارہ بنا جاتی ہے, اس میں ایک نظام سیٹل کر جاتی ہے, ان کی سیلریز, تنخواہوں کا نظام, ان کی انکم کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے کوئی فنڈ قائم کر دیا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی جائیداد خرید کے اس کا وقف کر دیا جاتا ہے, تو یہ سسٹم پھر اگلی حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوگا, چلتا رہے گا. لیکن اگر ایسا نہ کیا تو اگلی حکومت اگر اس کو بند کر دیتی ہے تو یہ بتایا آپ کو, بے آسرا لوگ ہیں, بے سہارا لوگ ہیں, اس پہ تو سیاست کی اگر نظر ہوگا تو ظلم ہی ہوگا. ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا. اس سے قبل جو منصوبے شروع ہوئے وہ بعد میں برائے نام رہے, اندر اس کے بڑے گپلے ہوئے ہیں, بڑی اس کی کرپشن ہوئی ہے.
لیکن اب نئی ایون کہ جو نئی حکومت نے ابھی تو ایون کہ جو کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے پچھلے 5 سال، وہ ایک انہوں نے وہاں پہ زمنگ کیا تھا، زمنگ کو گھر کے وہ تھے نا منصوبہ ریام خان صاحبہ نے جس کا افتتاح کیا تھا، وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن صحت کارڈ جو انہوں نے وہ کیا تھا، تقسیم کیا تھا، اس میں بڑے اعتراضات اس پہ اٹھے تھے. کس لحاظ سے؟ یعنی اس میں جو با اثر لوگ تھے انہیں نوازا گیا تھا یا ان کو فراہم کیا گیا تھا. پھر بعض لوگوں کی یہ بھی اعتراضات آئے کہ جو صحت کارڈ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ایسے برائی نام ہے. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک سروے آیا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کارڈ تو دیا گیا ہے، شروع میں ہمیں منتھلی یعنی اتنا دے بھی دیتے تھے، یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ ہے کہ خزانے سے اس کے لیے فنڈ جاتا ہے، اس یعنی پروگرام کے نام پہ فنڈ جاتا ہے، باقاعدہ سالانہ اس کا بجٹ ہوتا ہے، لیکن وہ فنڈ آگے جو مستحق ہیں ان تک نہیں پہنچتا. اس پہ شفافیت کو تو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ تو حکومت کو کرنا پڑے گا. اور اس پہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو صحت کارڈ ہے اس پہ تو کرپشن اس حوالے سے یہی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے چاہنے والے انہیں نواز دیا جائے، غریب تک وہ نہ پہنچنے دیا جائے. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ کا تو ماہانہ منتھلی جاتی ہے، تو اس پہ حکومت کو شفافیت جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلد سے جلد یہ ای سسٹم لانچ کر سکتے ہیں، حکومت کو ای گورنمنٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں، وہ اس میں شفافیت زیادہ ہوتی ہے، اس میں کرپشن کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کیونکہ ویل اویئر ہیں آئی ٹی سے، ٹیکنالوجی سے، تو ان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد از جلد جو حکومت کا نظام ہے اسے ای گورنمنٹ سسٹم پہ لے کے جائیں، تاکہ شفافیت کی جو انتہا ہے یا جو حد ہے وہاں تک وہ پہنچ سکیں. کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن رہا ہے، کسی بھی محکمے میں اوپر سے نیچے تک کرپشن، ہر محکمے میں کرپشن ہے. تو کرپشن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہمارا اصل مقصد ہے، اور تحریک انصاف کا مینیفیسٹو بھی یہی تھا. اور اگر اس میں یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھے کہ 5 سال انہوں نے ناکامی کی حکومت. چلیں اس پہ تو ہم اینڈ پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ 100 دن کا پلان میں 100 دن کا جو پلان تھا اس میں ایک بنیادی چیز یہ بھی تھی، لیکن کوئی اثرات ابھی تک سامنے نہیں آئے. جہانزیب صاحب، کیا یہ منصوبہ بھی میرے خیال میں اس وقت لاہور میں شروع کیا گیا ہے؟ جی لاہور میں. تو کیا اسی طرح کے لوگ پشاور میں بھی ہیں، کراچی میں، فیصل آباد، راولپنڈی، ہر جگہ پہ ہیں؟ جی تو یہ کیا پھیل جائے گا یا پھر لاہور تک؟ نہیں انشاءاللہ یہ پورے ملک تک پھیلے گا، پورے ملک تک آہستہ آہستہ. کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جا رہے. ہمارے ادارے جو ہیں، ریلوے جو ہے وہ 36 ارب خسارے میں جا رہا ہے، پی آئی اے 42 ارب خسارے میں جا رہا ہے، اسٹیل مل ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اور صحت میں ہمارا برا حال ہے، ایجوکیشن میں ہمارے 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں. دوسرا جنگلات ہمارے ختم ہو رہے ہیں، پانی کے ذخائر ہمارے ختم ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں. تو بہت سارے فنڈز پاکستان کو چاہیے، اور مختلف ایسے کاموں پہ جو پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہیں. تو ان تھوڑے سے مسائل سے جب یہ حکومت 1.5 سال میں انشاءاللہ نکلنے میں کامیاب ہوئی، جو پہلے 90 دن میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے، نکل چکی ہے اس بھنور سے، وہ کشتی نکال کے لے آئے عمران خان صاحب، آئی ایم ایف سے جان چھوٹ چکی ہے ہماری. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس طرف جو ہے پورے ملک میں ایک فلائی ریاست کی طرف ایسے اقدام اٹھائے جائیں گے کہ وہ لوگ انشاءاللہ مثالیں دیں گے. چلیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جہانزیب صاحب، اس کے بعد آ کے ہم نے 2 ٹاپک اور ڈسکس کرنے ہیں، کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. اچھا ہے، اچھا اقدام ہے وزیر اعظم صاحب کا. چیف جسٹس کا جو اقدام تھا، دیکھیں بات اس طرح کی ہونی چاہیے، جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو آپ یعنی مہذب انداز میں آپ اپنا اختلاف پیش کریں. مثلا چیف صاحب نے یہ مہم کا اعلان کیا ہے کہ ہم بچے دو ہی اچھے مہم کا آغاز کریں گے. یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. تو ایک اچھے انداز میں بجائے اس کے کہ آپ یعنی ایک موقر ادارے کے ایک چیف کو ایسے یعنی الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کریں، یا سوشل میڈیا پہ اس طرح عجیب سی یعنی جو بازاری زبان ہوتی ہے اس کو استعمال کریں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. بالکل آپ کا حق ہے، آپ اختلاف کریں، لیکن انداز اور الفاظ کو مہذبانہ استعمال کریں. بھلے آپ سوشل میڈیا پہ ہوں، کہیں بولتے ہوں، کہیں لکھتے ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، آپ کو اختلاف کا حق ہے، آپ اختلاف کریں. دوسری رہی بات، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے یہ پروگرام کا آغاز کیا ہے بہت شاندار ہے. خدشہ ہے لیکن
خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ اس پہ بھی سیاست ہو جائے، یا پی ٹی آئی والے اس پہ اپنی سیاست کریں، یا اپوزیشن والے اس کو سیاست کی نظر کریں، اور یوں وہ غریب اور فقیر لوگوں کا جو سہارا ہے وہ ان سے چھن جائے۔ ایسے جو قومی مسائل ہوتے ہیں، جو قومی ایشوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر سب مل کے کوئی بھی اس کو شروع کرے، اس سے کیا لینا تھا، کوئی بھی پارٹی اچھا اقدام ہے، کوئی بھی اس کا آغاز کرے تو دوسروں کو مل کے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیونکہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ منصوبہ کس نے آغاز کیا، یعنی اس کا آغاز کس نے کیا، آپ یہ دیکھیں کہ منصوبہ کیا ہے، کیا اس میں قوم کے لیے، ملک کے لیے کتنا یعنی فلاحی کام ہو رہا ہے، آپ وہ چیز دیکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کس نے آغاز کیا ہے اور کون اس کو چلا رہا ہے، خلاص اس کو نظر انداز کر کے آپ یہ دیکھیں کہ کام کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں یہ اچھا ہے تو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، اس کو سپورٹ کریں۔ اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لحاظ سے تو آپ تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے مزید 2 ٹاپک ہیں۔ بھارتی بوکھلاہٹ کے حوالے سے ہم اسپیشل گفتگو کریں گے۔ بھارتی میڈیا کی جو ایک عادت ہے بے بنیاد خبریں پھیلا کر، اس عجیب غریب میڈیا نے انڈین جو ہمارے وہاں پہ انڈین ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بہت سارے، ان بیچاروں کو انڈین میڈیا نے نفسیاتی بنا رکھا ہے۔ 1-2 تصویریں لے کے پورے انڈیا میں انہوں نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ تو انڈیا کی جو بوکھلاہٹ ہے اس کے ذمہ دار پاکستان نہیں ہے، نہ ہمارے کبوتر ہیں، نہ ہمارے لڑکے ہیں، بلکہ وہ انڈین میڈیا ہے جو بے بنیاد کہیں سے کہیں خبر اٹھا کے پورے انڈیا میں انہوں نے ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ہم آخر میں بات کریں گے حکومت کی کارکردگی پہ، جو 100 دن پورے ہوئے ہیں، اس میں کیا کھویا کیا پایا۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے دورہ برطانیہ کے دوران ایک خطاب میں کہا کہ وہ اب نئی تحریک بچے 2 ہی اچھے چلائیں گے۔ اس تحریک کا آغاز وہ اپنے گھر سے کریں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کہہ دیا ہے کہ بچے 2 سے زیادہ پیدا نہ کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ ماہ کی 12 یا 13 تاریخ سے آبادی پر کنٹرول پانے کے لیے مہم شروع کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی بقا کے لیے لوگ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا آبادی کنٹرول کرنے کے لیے وہ حکومت کو ایک جامع منصوبہ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے مسائل کی وجہ آبادی کا بڑھنا ہے؟ کیا آبادی کنٹرول کرنے سے پاکستان کے مسائل کم ہو جائیں گے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نظریہ اسلام کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کثرت سے نکاح کرو، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برعکس آبادی کنٹرول کرنے جیسی مہم چلائیں؟ دنیا کے بیشتر ممالک آبادی کی قلت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ روس، جاپان، فرانس اور دیگر ممالک میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ باقاعدہ بچے پیدا کرنے کے لیے مردوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ دنیا میں کثرت آبادی والے ممالک کو طاقتور ملک
ملک سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کی جتنی زیادہ آبادی ہوگی اس ملک کا دفاع اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ عرب ممالک سمیت دیگر ممالک پاکستان سے اس لیے تعلق مضبوط رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس 22 کروڑ آبادی ہے۔ ان حقائق کے باوجود حیرت ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس آبادی کنٹرول کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے مسائل کی اصل وجہ آبادی کا بڑھنا نہیں ہے بلکہ ملک میں کرپشن، بددیانتی، اقربا پروری، لاقانونیت، عدلیہ، انتظامیہ اور حکمرانوں کی نااہلیت ہے۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان ان مسائل پر توجہ دیں اور ان پر کنٹرول کریں تو نہ صرف پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کی ہزاروں ایکڑ بنجر اراضی بھی آباد ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ لاکھوں بے روزگار اور غربت کے شکار افراد بھی پاکستان کے وسائل سے مستفید ہو سکیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے اس سیشن میں کہ بھارتی بوکھلاہٹ ایک بار پھر منظر عام پر، اور اس کے آخر میں یعنی پروگرام کے آخر میں اس کے بعد ہم بات کریں گے حکومت کے 100 دن پورے ہو گئے ہیں، کتنے وعدے کیے تھے، کتنے پورے ہوئے ہیں، کتنے ادھورے رہ گئے ہیں اور کتنے پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جہانزیب صاحب، محض ایک تصویر تھی جو مدرسے کے 2 طلبہ نے بنائی، فوٹو شاپ سے بنائی یا ریلی انہوں نے کہیں سے لی ہے واگا بارڈر پہ، تو اس کو لے کے انڈین میڈیا جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور پھر وہی 2 تصویریں لے کے پورے انڈیا میں انہوں نے پوسٹر لگائے ہیں، پوری قوم کو انہوں نے نفسیاتی بنا دیا۔ دیکھیں جی، اللہ الحق ہے، ہر چیز نے اجاں ہو کے رہنا ہے جی، دنیا کے سامنے ہر کسی کا مکروہ چہرہ جو ہے رب کائنات نے واضح بے نقاب کرنا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے۔ ہمارے حکمران اپنے اندرونی مسائل میں، اپنے اندرونی مسائل کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن انہیں اب یہ تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں، اس چیز کا ادراک کریں کہ اللہ نے انہیں کتنا بہترین موقع دیا ہے۔ وہ انڈیا جو ہر بات کا الزام پاکستان پر تھوپ دیتا ہے، چاہے کبوتر ہمارے بارڈر کراس کر جائیں، چاہے ہمارے بادل چلے جائیں، اور چاہے ہمارے نوجوان وہاں پہنچ جائیں، چاہے ہمارے واگا بارڈر میں اونچے جھنڈے لگیں یا ہمارے ٹیلی فون کے ٹاورز لگے ہوں، ہر چیز پر پروپیگنڈا کرنے والا انڈیا، اتنا بہترین موقع پاکستانی سیاستدانوں کے پاس، اتنا بہترین موقع پاکستانی حکومت کے پاس کہ دیکھیں یہ وہ انڈیا کی ایجنسیاں ہیں، وہ ان کی انفارمیشنز ہیں جس پہ یہ پاکستان پہ الزام ڈالتے ہیں۔ ہمارے 2 نوجوانوں نے اس بورڈ کے ساتھ، اس سائن کے ساتھ، ابھی کوئٹہ میں جائیں آپ تو کوئٹہ میں لگا ہوا ہے لندن اتنے کلومیٹر ہے، ترکی جہاں سے اتنے کلومیٹر ہے، ایران اتنے کلومیٹر ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بندہ کھڑے ہو کے تصویر بنوا لیتا ہے تو اس کے ساتھ مطلب ہے دہشت گرد اس کی طرف موو ہونا شروع ہو گئے۔ اگر چائنا کے بارڈر کے ہم پاس جاتے ہیں، چائنا بارڈر کی طرف جاتے ہیں، ہر بندے کی یہ بابو سر ٹاپ پہنچ کے وہ پہلے بابو سر ٹاپ کی ہائٹ کی تصویر لیتا ہے، پھر وہ چائنا بارڈر کی طرف جاتا ہے، وہاں سے تصویر لیتا ہے کہ چائنا اتنے کلومیٹر ہے۔ تو کیا اب وہاں پہ یہ الزام لگنا شروع ہو جائے کہ لوگ ادھر چلنا شروع ہو گئے، موو کرنا شروع ہو گئے؟ ایک ملک یار، اس ملک کا پورا میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن، ہر چیز
اور اس کے پیچھے لگے ہوئے جو دہشت گردوں نے پاکستان سے نکل آئے ہیں دہشت گرد اور دہلی کی طرف انہوں نے موو کرنا شروع کر دیا ہے، دلی میں گھس گئے اور انتہا اوپر سے یہ دیکھیں کہ دلی پولیس نے ان کی تصویریں لگانا شروع کر دی. یار حد ہے بیوقوفی کی اور حد ہے کم علمی کی اور حد ہے اس بغیر تحقیق کے بات کرنے کی. اب یہ پاکستان کے پاس موقع ہے، جیسے انہوں نے حافظ سعید کا معاملہ ہو گیا، اجمل قصاب والا معاملہ ہو گیا، بمبئی اٹیکس کا، آج بمبئی اٹیکس کا دن تھا 26 کو ہوئے تھے، بمبئی اٹیکس کا معاملہ ہو گیا، شاید ان کو اس دن کا خوف تھا تو اسی لیے انہوں نے یہ مسئلہ، اجمل قصاب کا معاملہ ہو گیا، اور بے شمار ایسے معاملے ہیں جس پہ انہوں نے پاکستان پہ براہ راست الزام لگایا ہے. اب پاکستان کے پاس ایک موقع ہے کہ انڈیا ہر دفعہ ایسے ہی الزام لگاتا ہے اور اس معاملے کو حکومتی سطح پہ لے کے جائیں، اور وہ جو نوجوان ہیں وہ انہیں حکومت مدد کرے، ان کا وہ آج وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، حکومت ان کی معاونت کرے، ان کی مدد کرے حکومت، اور وہ جا کے انٹرنیشنل کورٹ میں کیس کرے کہ ہمارا جینا انہوں نے حرام کر دیا انڈین میڈیا نے، اس پہ الزام جھوٹا الزام لگائے انہوں نے ہمارے اوپر، اور ان پہ ہرجانے کا دعویٰ کریں، وہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. بھائی وہ اب جہاں بھی جائیں گے، جس ادارے میں جائیں گے، کسی ملک کا وہ ویزا لانے جائیں گے، انہیں باقاعدہ پہلے ویریفیکیشن کرنی پڑے گی، دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تو پرامن شہری، ہم سیر کے لیے گئے تھے. ان کی زندگی کا جیرن کر دی ہے انڈین میڈیا نے، یہ چھوٹی سی بیوقوفی ان کی. اور پھر انڈین کا جو اصلی چہرہ ہے، پھر اگر میڈیا تک بات ہے کہ عبداللہ صاحب پھر بھی خیر تھی. چلے میڈیا کو ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے، مرچی مسالہ چاہیے ہوتا ہے. یار ان کی پولیس وہ پوسٹر بنا کے لگانا شروع کر دیے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین جو ہمارے دوست ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی حکومت پہ اس پہ پرچہ کٹوائیں، ان لوگوں پہ جنہوں نے حکومتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے، حکومت کے خزانے سے وہ پوسٹر چھپے نا، حکومتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے عوام کا پیسہ خرچ کیا اور پوسٹر چھپوائے. اور ایک تو پبلسٹی انہیں دی، دوسرا ان پہ الزام لگایا، تیسرا ان کی زندگی تباہ کر دی، چوتھا ان کو دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا. تو یہ دنیا کو واضح کرنا پڑے گا. اب انہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان، پھر وہی میرا موقف ہے، حکومت پاکستان اس کو انٹرنیشنل سطح پہ لے کے جائے، اس معاملے کو ان نوجوانوں کو معاونت کرے. میرا کہنا یہ ہے منہاج صاحب، بجائے اس کے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل سطح پہ لے جائیں، ہمارے پاس اچھا خاصا چانس ہے. انڈیا کی کتنی دہشت گردی ہم نے پکڑی ہے. کلبھوشن یادو ہمارے پاس ایک بہت بڑا دہشت گرد، ایک پورا نیٹ ورک ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے. اس کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے اتنے بڑے دہشت گرد آپ کے پکڑے ہیں. بھائی ہمارا جو نیٹ ورک ہمارا ابھی پرسوں جو چائنا ایمبیسی پہ اٹیک ہوا، اسلم اچھو ہمارا وہاں پہ دلی میں ہے اور کال ریکارڈ ہو گئی ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری وزارت داخلہ نے آج تک خالی پڑوسی ملک کہتے تھے، نام نہیں لیتے. انہوں نے ہمارا بیڑا، جو حکمران ہمارے آتے ہیں ان کی پاکستان مخالف پالیسی وہی رہتی ہے. ہوتے پاکستانی حکمران ہیں لیکن ان کی پاکستان مخالف پالیسی وہی رہتی ہے کہ وہ انڈیا پہ براہ راست اٹیک نہیں کرتے. پہلے بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ بٹ صاحب کو لے لیں. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. میرے خیال میں ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. منہا صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے جب ہم بات کر رہے تھے، یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ آنے سے پہلے بھی ہم دونوں نے بہت ساری اس حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے ہم نے بہت ساری بات کی ہے. تو آپ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ میاں صاحب کے اپنے تعلقات ہیں سچن جندال اور نریندر مودی کے ساتھ، اسی لیے وہ اس حوالے سے بات نہیں کرتے، یا وہ اپنے بزنس کو مد نظر رکھتے ہیں یا اپنے تعلقات کو. تو ابھی تو کم از کم وہ چکر نہیں ہے نا، نہ سچن جندال ہے نہ نریندر مودی کے دوست ہیں. بٹ صاحب آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. بٹ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں سر، آپ نے وقت دیا. سر ہم بات کر رہے ہیں بھارتی بوکھلاہٹ پہ. سر کل پرسوں ایک تصویر وائرل ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ، 2 طالب علم تھے فیصل آباد کے کسی مدرسے کے، وہ واگا بارڈر پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے ایک پکچر بنوائی اور اس سے ایک شور مچ گیا. انڈین میڈیا نے ایک ہلچل مچائی کہ پاکستان سے دہشت گرد آ گئے، دلی میں گھس گئے. سر وہ بعد میں جب پتہ چلے کہ وہی طلبہ اپنے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور وہ تصویر انہوں نے بنوائی تھی واگا بارڈر پہ، ایک بہت بڑا سوال ہے سر کہ اس سے قبل انڈیا ہم پہ بار بار الزام لگاتا رہا ہے، کبھی بادلوں کو یعنی بادلوں کا الزام کہ یہ بادل میں پاکستان نے بھیجے ہیں، کبھی کبوتر اور کبھی کیا اور کبھی کیا. تو سر اس بار تو ان کا چہرہ بالکل کھل کے بے نقاب ہو گیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، یعنی انڈیا کی جو نفسیات ہے اس حوالے سے، یا ان کے میڈیا کا جو کرنا درنا ہے اس حوالے سے؟ جی
یہ دونوں بچے جو تھے یہ دینی مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں جی محمد طیب اور محمد امین. جی تو یہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ تبلیغی جماعت کا جی رائیونڈ میں گئے ہوئے تھے. جی گئے تھے تو گنڈا پور کے بارڈر کے اوپر وہ بالکل تبلیغی جماعت کا وہیں پہ ختم ہوتا ہے وہ, تو اس پہ کھڑے کو انہوں نے فوٹو لی تھی. تو وہ پھر جب انہوں نے چھاپی تو وہ پھر وائرل ہو گئی انڈیا میں, اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ اس طرح ہمارے خلاف یہ پلاننگ کرتے ہیں, اور یہ بچے جو ہیں یہ پاکستان کے ایجنٹس ہیں جی اور یہ پاکستان بھارت میں آ کے یہ سارے گڑبڑ کریں گے. اور انہوں نے اس کو بہت ہی پبلسٹی دی اپنے ملک میں. تو ہندوستان کا یہ شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنائے رکھتے ہیں. کشمیر کی تو وہ بات نہیں کرتے جہاں پہ بہت ظلم ستم ہو رہا ہے, اور جو فوج انہوں نے کشمیر میں رکھی ہوئی ہے تو وہ پاکستانی فوج کے برابر ہے. مطلب جتنی ٹوٹل پاکستانی فوج ہے 7 لاکھ, تو اتنی فوج وہاں انہوں نے صرف کشمیر میں چھوٹے سے ایک ویلی میں رکھی ہے. تو ان کا یہی ایک طریقہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اغوا بنا کے وہ اپنے ملک کو متحد رکھ سکتے ہیں, ورنہ ان کا ملک جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, کیونکہ 34 انسرجنسی چل رہی ہیں ان کے ملک میں جو کہ آزادی چاہتی ہیں. جی سر, اور چونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, ابھی تک انہوں نے حملے کی وہ کوشش نہیں کی, لیکن پہلے کر چکے ہیں. پاکستان کو 2 لفظ کیا انہوں نے, ایسٹ پاکستان کو الگ کیا, لیکن اب ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر سکیں, کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. جی سر, جی یہاں پہ سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کو ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ براہ راست پاکستان پہ الزام دیتا ہے, الزام دھر دیتا ہے, جب کہ ہماری حکومت چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہو, پیپل پارٹی کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو, ان کا موقف ایک ہی رہتا ہے. یہ کہتے ہیں جی پڑوسی ممالک براہ راست انڈیا کا نام نہیں لیتے, حتیٰ کہ ہمارے پاس کلبھوشن جادیو جیسا شخص ہمارے جیل میں پڑا ہوا ہے, تب بھی ہم براہ راست انڈیا کا نام کسی معاملے میں نہیں لیتے. جیسے ابھی کل پرسوں چائنا ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا کونسلیٹ پہ, وہ اسلم بچو کی کالز ریکارڈ پہ آ گئی, ایجنسیوں نے سامنے لے آئیں, ان کا ایک تعلق سامنے ظاہر ہو گیا, لیکن پھر بھی پاکستان نے براہ راست انڈیا پہ الزام نہیں دھرا. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بس یہ پاکستان جو ہے وہ بڑھانا نہیں چاہتا انڈیا کے ساتھ پرابلم, کیونکہ پاکستان کو ویسے بڑی پرابلمز ہے. افغانستان جو ہے وہ ہر وقت چھرا گھونپنے کو تیار ہے پاکستان کی سائیڈ میں, اور جو دوسرے ممالک جو ہیں وہ یہاں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو بہت سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو پاکستان کو یہی رہتا ہے کہ جی چونکہ یہ ہائیبرڈ وارفیئر میں پھنسا ہوا ہے پاکستان جو ہے, تو اور مزید کوئی پرابلم نہ کریٹ ہوں. لیکن پاکستان تیاری پوری رکھتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہندوستان جو ہے کوشش کرتا ہے پاکستان کے ساتھ پنجہ لڑانے کی, تو وہ پھر اس کو بڑی عظیمت اٹھانی پڑے گی. تو پاکستان کا ایٹیچیوڈ آپ دیکھ لیں, اب یہ جیسے یہ کوریڈور بنا رہے ہیں سکھوں کے لیے, تو سکھ بھی کون سے کوئی ہمارے خیر خواہ ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا پارٹیشن میں, سب سے زیادہ ظلم تو انہوں نے ہی ڈھائے مسلمانوں کے اوپر. لیکن اب ٹھیک ہے, ایک وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا ایک سٹیپ چلے تو ہم 2 سٹیپ چلیں گے آگے دوستی کے لیے, تو اس کو اسٹریٹجی کو سامنے رکھ کے انہوں نے شاید یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو ایک کوریڈور دیا جائے. اب آگے دیکھنا ہوگا کہ اس کوریڈور سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اور اس کے تھرو جاسوسی کی جاتی ہے یا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سکھ ہیں سارے دنیا میں وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں, وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ آئیں گے پاکستان. تو بہرحال پاکستان کی نظر تو یہی آتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ٹکراؤ میں نہ آئیں, کیونکہ پاکستان کے اپنے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. اور وہ ویسے بھی آج کل تو وہ امریکہ کا بڑا فیورٹ بنا ہوا ہے, امریکہ کی طرف سے اس کو اسلحہ بڑا دیا جا رہا ہے, ہر قسم کی ایڈ دی جا رہی ہے, ہر قسم کی اس کو سہولتیں دی جا رہی ہیں. تو اس لیے پاکستان ایک ڈیفینسو پہ ہے. آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیفینسو کے اوپر ہے بجائے اس کے کہ اوفینسو ہو اور ان کو آگے سے چیلنج کرے. چلیں جی, بہت شکریہ سر, تھینک یو, آپ نے وقت دیا. مطلب جنرل صاحب کی بات کو مد نظر رکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ میاں صاحب درست تھے.
دیکھیں یہ تو اب جنرل صاحب نے بات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی پالیسی لائن ہے یہ کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ایک حد تک نہیں بالکل نہیں. اگر ہم امریکہ کو ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں تو ہمیں انڈیا کو جواب دینا ہوگا, ادروائز ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اگر ہم انڈیا کو جواب نہیں دیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے دیکھیں امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اجمل قصاب کون تھا. امریکہ دوگلی پالیسی منافعت کی پالیسی کرتا ہے. امریکہ کو پتہ تھا اجمل قصاب بھارتی شہری ہے, تو آج امریکہ نے اعلان کر دیا $50 لاکھ دیں گے اس شخص کو جو انڈین بمبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑوانے میں مدد دے گا. تو اگر ماسٹر مائنڈ کو آپ نہیں پکڑ سکے تو اجمل قصاب کو پھانسی کیوں دی, اجمل قصاب کون تھا, اور اگر آپ واقعی ان کو پکڑنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر $50 لاکھ جا کے اس کو دیں کہ جس نے وہ ڈومیسائل نکالا, انڈین میڈیا کو دیں وہ $50 لاکھ, وہ ڈومیسائل مودی کو دیں, وہ $50 لاکھ مودی کو دیں جس نے اپنے شہری سے وہ اٹیک کروایا, وہاں پہ انڈین مروائے, اسرائیلی مروائے, امریکن مروائے, اور وہ آج آپ $50 لاکھ آپ دوستی کی پیں گے. امریکہ ادھر بڑھا رہا ہے اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے فنڈ کاٹ رہا ہے, ادھر انڈیا میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے انعامی رقم کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو یہ انٹرنیشنلی جو بہت سارے مشکلات کا پاکستان کو سامنے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دن وہ اعلان کرنا یہ عمران خان صاحب کو جو پرسوں کے ٹویٹ سے جواب تھے ان پہ ایک وار تھا. تو ایک طرف ہم اگر دیکھیں انڈین آرمی چیف کو یا ان کے وزیر اعظم مودی صاحب کو, تو پاکستان کو للکار رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. دوسری طرف پھر ایک تصویر کے ساتھ ان کی یعنی اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل بندہ دیکھ کے ہنسی آتی ہے. تو ہم یعنی کس پہلو کو سمجھیں کہ یعنی انڈیا کی حالت یہ میڈیا والی ہے یا پھر وہ جو للکارنے والی ہے وہ پوزیشن میں مسئلہ یہ ہے, یہ تو جو ڈر اور ہمت کا معاملہ ہے یہ تو ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم موت کے بعد حیات پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر کے جانا ہے تو انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. تو وہ تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنے مرضی اچھے کام کر لیے جائیں, جلانا تو انہوں نے ہے ہی ہے, جلنا تو ہے ہی ہے. تو وہ موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ پرسکون زندگی ان کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے, تو اس لیے وہ موت سے ڈرتے ہیں. تو ہم تو موت کو جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے تو بسم اللہ لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں. تو ہمارا معاملہ مختلف ہے, ان کا معاملہ مختلف. اچھا, یہ جنرل صاحب نے بھی بات کی ہے جو سکھوں کے لیے کوریڈور کا اس کو اوپن رکھا ہے, خاص کر کہاں پہ ہے, میرے خیال میں واگا بارڈر پہ یا کہاں پہ ہے. نہیں یہ واگا بارڈر نہیں, گنڈا پور ہے. گنڈا پور, ہاں گنڈا پور, سوری. تو یہ جو کرتارپور بارڈر ہے, کرتارپور, ہاں. تو اس کو بہت سارے لوگ یعنی کہتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے, اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ خالصتان کی جو تحریک چلی ہے. کل فردوس صاحب نے کہا, فردوس صاحب میں نے کہیں اور بھی سنا ہے, ان کا تو میں نے نہیں سنا, لیکن کہتے ہیں کہ یہ اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ سکھ یہاں پہ آ رہے ہیں. وہ جیسے جنرل صاحب نے کہا بات کی, کون سا سکھ ہمارے جو ہیں وہ وفادار ہیں, پہلے ہمارے ساتھ انہوں نے کون سی اتنی وفاداریاں کیوں ہیں, لیکن ہم یہ ہے کہ ایک چانس ہمارے لیے یہ بن سکتا ہے. پوری دنیا میں جو بھی سکھوں کا سینٹیمنٹ ہے, وہ جذبات ہیں ان کے, اور وہ پاکستان کے ساتھ محبت کی جو اوپینین بڑھا رہے ہیں اور جو بتا رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے دو گروپ ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں, ہر معاشرے میں. اگر پنجاب میں 12 کروڑ سکھ آباد ہیں تو ان 12 کروڑ کے 12 کروڑ ہی وہ انڈیا سے نفرت کرنے والے نہیں ہیں. ان میں 12 کروڑ میں ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, نہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو وہ جو نمبر ہے وہ انڈیا اپنے مقاصد کے لیے انہیں استعمال کر سکتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ خالی انڈیا ہی اس کوریڈور کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا کہ آیا پاکستان بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میکنزم کیا ہوتا ہے, ان کے آنے کا, ان کے جانے کا وہ جو سلسلہ ہوگا وہ کیسے ہوگا, اور اس پہ دونوں ممالک میں انٹری کا کیا سلسلہ ہوگا, ایگزٹ کا کیا سلسلہ ہوگا. تو کرنسی کون سی چلے گی, آیا ادھر آنے کے لیے پاکستان کی کرنسی چلے گی, پھر پاسپورٹ پہ انٹری اسٹیمپ لگے گی نہیں لگے گی, وہ فری کوریڈور ہوگا, وہ بالکل فری موومنٹ ہوگی, اس میں کیا ہوگا وہ ساری بات جو ہے وہ سامنے رکھنی ہوگی اور اس کو اسٹڈی کرنا ہوگا. اور اس پہ ایک ساری اب جب کل عمران خان صاحب اس کا افتتاح کریں گے پرسوں, تو پھر اس پہ انہیں ایک واضح پریس کانفرنس میں یہ بتانا ہوگا کہ میکینزم کیا تیار کیا, وہ کیسے ہوگا, ساری تفصیلات بتانی ہوگی. اس تفصیلات کے بعد پھر اس پہ تفصیلی بات کریں گے ہم انشاءاللہ. چلیں اس پہ کرتے ہیں. لیکن یک کے بعد دیگرے لوگ پکڑے جاتے ہیں, ان کا تعلق ہمارے جو سیاسی الفاظ میں اگر میں کہوں ہمارے پڑوسی ممالک ایران اور
انڈیا سے نکلتا ہے. اور جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ہم جو اس طرح کڑک جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ ہماری اور بہت سارے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تو کب تک یعنی ہم اسی طرح یہ مسائل کو نظر انداز کریں گے؟ عزیر بلوچ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، ہم کہیں پڑوسی جب تک ہم دنیا کو آنکھیں دکھانے کی سچویشن میں، صورتحال میں نہیں آ جاتے. اور دنیا کو آنکھیں ہم تب دکھائیں گے جب ہمارے بیرونی قرضے ختم ہو جائیں گے، جب ہمارے اندرونی قرضے ختم ہو جائیں گے، جب ہم بجلی کی پیداوار میں خود کو فیل ہو جائیں گے، جب ہمارے اندر سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، جب ہمارے جو چیزیں گنا رہے ہیں، یہ مسائل ہے نا جی، جب ہمارے اندرونی دہشت گردی ختم ہو جائے گی، جب ہمارے نوجوانوں میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی. نوجوانوں میں بے روزگاری ختم ہوگی تو کوئی وہ معاشی طور پہ خوشحال ہوں گے تو انہیں کوئی لالچ دے کے، معیشت کا لالچ دے کے استعمال نہیں کر سکے گا. جب ہمارے پاس یونیورسٹیاں، اسکول، کالجز اتنے وافر مقدار میں ہوں گے کہ جو نوجوان ہماری یونیورسٹیوں کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ دہشت گردوں کے ہتھے نہیں چڑھیں گے. جب ہم انہیں تعلیم کے زیور سے راستہ کریں گے تو ان کے دماغ روشن ہوں گے، پھر انہیں کوئی ہیپناٹائز کر کے خود کچھ بمبار نہیں بنا سکے گا. تو یہ جب تک مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے تب تک ہم ایک واضح اکثریتی بیان جو ہے وہ نہیں دے سکتے. ٹائم بالکل تھوڑا ہے منہاج صاحب. اس پہ ہم نے پہلے بات کی تھی، حکومت کے 100 دن پورے ہو رہے ہیں، لیکن اعتراضات تو اب بھی ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سوائے میڈیا کے سامنے شور شرابہ اور اسمبلی میں شور شرابے کے علاوہ کوئی اور اس طرح کام کر کے نہیں دکھایا. آپ کے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، موضوع بہت لمبا ہے، اس پہ پروگرام تو پھر ہوگا. چھوٹی سی میں کچھ آپ کو باتیں بتاؤں گا، آپ نے اس میں اعتراض نکالنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی بات نہیں ہوئی میں نے غلط کہی ہے. بیرونی سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. بیرون دنیا کے ساتھ تجارت کی بات ہو رہی ہے، قرضوں کی بات نہیں ہو رہی، تجارت کی بات ہو رہی ہے. دبئی، قطر اور سعودی عربیہ کے ساتھ مین پاور کے نئے معاہدے ہو رہے ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ انڈیا کے متبادل پاکستان کی مین پاور لیں. انہوں نے کہا کہ آپ انہوں نے کہا کہ اپنی مین پاور یہ 100 روزہ پلان کا حصہ ہے. یہ 100 روزہ وہ جو ہے اس کا حصہ، اور یہ 100 روز میں ہوا ہے. طرز حکومت میں تبدیلی ہوئی ہے. وزیر اعظم ہاؤس کے 524 ملازمین میں سے صرف 2 ملازم ہیں، باقی 522 ملازم مختلف محکموں میں بھیج دیے گئے. وہ جو خرچہ تھا وہ کم ہوا. 2.5 کروڑ کی جو تعزین و آرائش ہوئی وزیر اعظم ہاؤس کی، 2.5 لاکھ روپے کے پردے آئے، 2.5 لاکھ کے جو پردے آئے وزیر اعظم ہاؤس کے، وزیر اعظم نے اپنی جیب سے خرچ ادا کیا. اور پہلے مہینے وزیر اعظم ہاؤس کے کچن کا جو خرچہ آیا وہ 69,000 آیا، دوسرے مہینے 29,000 آیا. اور 80 گاڑیاں نیلام ہوئی، بھینسیں نیلام ہوئی. وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا گیا. گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھولے گئے. 0 کرپشن پہلے دن، کوئی میگا اسکینڈل کرپشن کا نہیں آیا. وزراء کے بیرونی دورے اور ان کے علاج پہ پابندی لگا دی گئی ہے. IMF سے نجات مل گئی ہے. کرپشن کے خلاف جنگ بلا تفریق جاری ہے. دبئی، برطانیہ سے لوٹی دولت کے لیے بلا تفریق؟ نیب کے دروازے KP میں بند ہے، پنجاب اور سندھ میں کھلے ہوئے. سر اب کوئی بندہ جائے نا اعتراض کرے، اس پہ نیب خود ایکشن لے رہی ہے نا. نیب کیا کرے؟ پورا نیب ایک خودکار ادارہ ہے، بند کر دیا KP میں. نیب اب وفاقی ادارہ ہے نا، پکڑ کے دکھائیں نا. نیب ایک وفاقی ادارہ ہے. لوگوں کے سوال میں، لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں. آپ نے صرف ایک پنجاب کا رخ کیا ہوا ہے. سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، بلوچستان اور سندھ کے لیے KP میں کیا ہو رہا ہے؟ KP میں واللہ آپ حیران ہو جائیں گے جو آپ وہاں کے ریکارڈ نکال لیں. پھر یعنی عجیب سی صورتحال ہے کہ تھوڑی سی ہے، تفریق تو بہت زیادہ ہے. میں اعتراضات کروں گا تو بات بڑھ جائے گی. آپ اپنی لسٹ کی اداروں کو کرپشن سے پاک کیا جا رہا ہے. اسٹیل مل کو جو ہے ملازمین کو تنخواہیں جاری کی جا رہی ہیں. PIA کے خسارہ جو ہے اسے مزید کم کیا جا رہا ہے. ریلوے کی نئی 10 ٹرینیں چلا دی گئی ہیں اور خسارہ کم کیا جا رہا ہے. اور غریبوں کے لیے شیلٹر ہومز تعمیر کیے جا رہے ہیں. فلاحی ریاست کی طرف عملی طور پہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے اوپر میرے تحفظات. آپ کا تحفظ صرف ایک جو ہے نیب کے اوپر نہیں، نیب نہیں، ہر ایک کے اوپر ہے. چلیں پھر اس پہ بات کریں. ہم بات کرتے ہیں، یہ میں محفوظ رکھتا ہوں، بلکہ یہ لسٹ لے کے میں اگلی دفعہ اس پہ اپنے سوالات لے کے آتا ہوں. بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور دیگر مہمانان گرامی کا جنہوں نے ساتھ دیا اور جو بیچ میں چلے گئے. حافظ صاحب سے ہم نے بات کرنی تھی، حافظ نعیم الرحمن صاحب سے، لیکن وہ کہیں مصروف ہو گئے. اگرچہ انہوں نے وقت دیا تھا، ان سے بڑی خصوصی بات کرنی تھی کراچی کے حوالے سے جو آپریشن ہو رہا ہے، لیکن چلے ان کو پھر کبھی لے لیں گے. جنرل صاحب سے کا بہت شکریہ، ناظرین کا بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس ختم ہے، اجازت دیجیے انہیں 2-4 باتوں کے ساتھ. اللہ حافظ.